دل نواز صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا روزے کے کچھ معاشرتی فوائد بھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروفیسر صاحب بڑا اہم سوال ہے سر اس میں۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا سر کہ دین اسلام کی کوئی بھی جو عبادت ہے یا پورا نظام عبادات ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جی سارے کے سارے اس نظام میں ہر عبادت کے دو پہلو ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک پہلو اس کا رب ذوالجلال سے تعلق کا ہے، ٹھیک ہے، اس کی محبت اور عظمت پیدا کرنے کا ہے، جی اور دوسرا پہلو وہ اس کا سوشل تعلق ہے، بندوں کے ساتھ وہ ہے۔ معاشرتی ہے۔ بالکل ٹھیک، بالکل صحیح۔ اب نماز کو آپ دیکھ لیں تو ہم جب ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں تو صرف اللہ کی طرف توجہ ہے، اس کی عظمت، اللہ اکبر، صحیح، اور اس کی تعریف کرتے ہیں، بالکل ٹھیک اس کی محبت بیان کرتے ہیں۔ لیکن نماز 27 گنا اس وقت بڑھتی ہے جب آپ اکٹھے ہو کے پڑھیں۔ بالکل ٹھیک، ایک معاشرتی گیدرنگ میں پڑھیں گے تو 27 گنا بڑھ جائے گی۔ بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے زکوٰۃ کو دیکھ لیں کہ ایک طرف وہ دل سے مال کی محبت نکال کر اللہ کی محبت پیدا کرتی ہے، اور دوسری طرف وہ انسانی ضرورتوں کو پورا کر کے واہ واہ، سبحان اور اللہ، دینے والے اور لینے والے کا آپس میں ایک محبت کا تعلق پیدا کر دیتی ہے۔ واہ واہ، بالکل ٹھیک ہے۔ اور روزے کو دیکھ لیں تو یہی حال ہے کہ ایک طرف دن کے اندر ہم بغیر کسی ڈر اور خوف کے اور صرف اللہ ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، یہ ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں جو ہمارے دل کے اندر جذبات پیدا ہوتے ہیں دوسروں کے ہمدردی کے، ان سے مدد کے، تو وہ ہمیں معاشرتی بناتے ہیں۔ یہی حال ہے آج کا۔ تو اب اگر روزے کو دیکھا جائے، چونکہ ہمارا موضوع روزہ ہے، جی جی تو روزے کے بے شمار معاشرتی فوائد ہیں۔ ٹھیک، سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ہمیں دوسرے انسانوں کی بھوک، پیاس، کمزوری، لاغری، اس کا احساس ہوتا ہے کہ جب انسان پر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو وہ کیسے ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک، ہم تو اختیاری طور پر ایسا کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو بحالت مجبوری ہاں بالکل ایسے، بھوکے رہتے ہیں تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی انسان کسی کیفیت سے گزرتا ہے تو وہ بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہے۔ اس لیے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی کوئی بندہ غم میں ہو تو آپ کہتے ہیں آپ یہ غم گزرا نہیں، آپ کو کیا پتا مجھ میں کیا گزر رہی ہے۔ بالکل صحیح، تو بالکل یوں اس طریقے سے دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذا ھو شہر المواسات، واہ، یہ ہمدردی اور خیرخواہی کا مہینہ ہے، یعنی سبحان اللہ، ہمدردی اور خیرخواہی سیکھنے کا مہینہ ہے۔ اب ہمدردی اور خیرخواہی کی صورت میں اسی حدیث میں آگے فرمایا کہ جو ایک آدمی کا صرف کھجور سے روزہ افطار کروائے گا تو پورے روزے کا ثواب مل جائے گا اس کو، سبحان اللہ، اور اگر پیٹ بھر کے کھانا کھلائے گا تو اس کا مقام جنت ہے۔ واہ، اب صدقہ اور خیرات کرنے کی، دوسروں کے مدد کرنے کی گویا کہ ریہرسل ہے، سبحان تمرین اللہ، ہے، مشق ہے۔ واہ، اب جو آدمی دوسروں کی مدد کرنا جانتا ہے، دوسروں کا درد سمجھنا جانتا ہے، تو اس سے بڑا سوشل معاشرتی کون ہوگا؟ سبحان اللہ، تو اب سبحان یہ اللہ۔ چیز روزے کے علاوہ نہیں پیدا ہو سکتی۔ اور جس کی مدد کر رہا ہے وہ کتنا قریب ہو جائے گا اس کے؟ جی، جس کی مدد کر رہا ہے اس کی ضروریات پوری ہوں گی، جس کے نتیجے میں اس کے ساتھ اس کی محبت پیدا ہوگی، خود ضروریات پوری ہونے کی وجہ سے وہ بہت ساری بد اخلاقیوں سے بچ جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان معاشرے کے اندر سے جو جرائم کی ریشو ہے جی، وہ کم ہوگی، چوری ہے، چکاری ہے، نفرت ہے۔ ظاہر ہے جب ایک طرف لوگ کھاتے پیتے ہیں اور دوسری طرف کمزور ہیں تو آپس میں نفرت ہوتی ہے۔ اب جب انہیں پتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے کر رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ایک محبت کا عنصر پیدا ہوگا۔ بالکل، اور دین اسلام تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اللہ کی محبت سے لے کر بندوں کی محبت، ہر طرف محبت کا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور آپ نے شروع میں ایک بات ارشاد فرمائی سر کہ صوفیہ کا بھی یہی کام رہا، بالکل کہ آپ دیکھیں کہ پورا آپ کا بر صغیر، پاک و ہند، یہ مسلمان ہوا تو صوفیہ کی محبت کی روشنی میں بالکل